حبیب کبریا تم ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دے کر ایک سنہرا موقع فراہم کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اور اس زندگی میں رہ کر ہم آخرت کی تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ کئی ہفتوں سے بیان چل رہا تھا کہ نماز کے اندر اللہ کی طرف توجہ کیسے ہو اور کن اسباب سے اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو بتایا تھا کہ اللہ کی طرف توجہ کے اسباب ایک تو یہ ہے کہ جب ہم وضو کریں تو ہمارے دل میں کیا کیا خیالات ہوں۔ دل میں یہ خیال ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں اور میرے وضو سے گناہ جھڑ رہے ہیں، اور جب وضو مکمل کر چکے تو دل میں یہ خیال ہو کہ میں گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آئے اور صف میں کھڑا ہو تو دل کے اندر یہ خیال ہو کہ میں احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں، جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، جو انصاف کرنے والا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ بتایا تھا کہ نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف کس دھیان سے، کس توجہ سے لگا ہوا ہے۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے سبحانک اللہم کے تحت بتایا تھا کہ اس کو پڑھنے والا دل میں کیا کیا خیال کرے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور سبحانک اللہم سے ہم کو کس چیز کا درس مل رہا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا چاہیے کہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر کی زندگی بھی ہماری کس طریقے سے گزرنی چاہیے۔ ثنا کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ جب ثنا مکمل ہو جاتی ہے اور سبحانک اللہم یہ دعا جب مکمل ہو جاتی ہے تو اب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا خلاصہ ہے، اور اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس چیز کی ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بندہ کہتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اب یہی چیز نماز کے باہر بھی ہے کہ نماز کے باہر کی زندگی میں بھی شیطان ہمارے پاس
پاس لگا ہوا ہے اور ہم کو بہکانے میں لگا ہوا ہے. اس کی ساری کوششیں اور اس کی ساری محنتیں صرف اسی بات پر لگی ہوئی ہیں کہ انسان کیسے ہی دنیا سے جب جائے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جائے اور میری مان کر جائے. تو نماز کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اور پھر پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے ہر کسی چیز کو شروع کیا جائے، ہر اچھی چیز کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنی چاہیے. چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے نام سے کوئی کام شروع نہیں کرتا اور کسی چیز کو اور کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. چونکہ اللہ کے نام میں برکت ہے. اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کام میں خیر ڈال دیں گے. تو نماز کے اندر چونکہ نماز شروع ہو رہی ہے تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے کہ میں آپ کے نام سے نماز کو شروع کر رہا ہوں، چونکہ آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تمام لوگوں کے لیے عام ہے دنیا کے اندر. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر چاہے وہ ایمان والا ہو یا ایمان سے ہٹ کر اس کی زندگی گزر رہی ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے کہ سورج نکل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، بارش ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا جسم صحیح سالم ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، اور ان چیزوں سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ اللہ کے کرم کی ہی بات ہے. اس میں ایمان ہونا بھی شرط نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحم کرنے والے ہیں، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر رحم کرنے والے ہیں، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر مکمل طور پر رحم کرے گا. تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے. تو انسان نماز کے دوران یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں. اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ زندگی کا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. اور پھر سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے. سورہ فاتحہ کے فضائل بہت ہیں، اور جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے، تربیت کرنے والا ہے. تمام تعریفیں دنیا کے اندر جو چیز بھی تعریف کے لائق ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے. کسی انسان نے کوئی عجیب و غریب چیز بنائی تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں گے اور اس کی تحقیق کریں گے اور اندر تک جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کو عقل کس نے دی. ظاہر سی بات ہے انسان اللہ تک پہنچ جائے گا چونکہ اللہ ہی نے عقل دی ہے. تو تعریف در حقیقت اللہ کی ہوئی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دلیل بھی دے دی کہ یہ تعریف کی جا رہی ہے اللہ کی، اور اس وجہ سے کی جا رہی ہے رب العالمین، کیونکہ وہ تمام عالموں کا پالنہار ہے، ہماری تربیت کرتا ہے. دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، چونکہ تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ ترقی تک پہنچانا،
تمام مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، یہ اللہ کی تربیت ہی تو ہے. سورج وقت پر نکل رہا ہے، اب فضائی نظام ہے، زمینی نظام ہے، اور بے شمار انسان ہیں، بے شمار دیگر مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو چلا رہے ہیں، سب کا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت ہی ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کو کچھ عقل اور سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کے دانت بھی نہیں ہوتے، کوئی وہ چیزوں کھا نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کی، آہستہ آہستہ اس کو ترقی دی اور اس کی مصلحتوں کی رعایت کی کہ جب دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک مہیا کر دی. اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں اور ماں کی پستان میں دودھ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اتنی سمجھ دے دی کہ میری خوراک اور میری غذا کہاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ تربیت کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. آج انسان دنیا میں کچھ بھی کر لے، لیکن قیامت کے دن انصاف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. یہاں دنیا کے اندر انسان کچھ بھی کر لے، اس کو اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اختیار کو سلب نہیں کیا، چھینا نہیں. تو دنیا کے اندر انسان کسی پر ظلم کر لے، کسی پر ستم کر لے، اور کسی کے ساتھ احسان کا برتاؤ کر لے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی مختلف ہوں، ان کی کوششیں مختلف ہوں، ان کے اعمال مختلف ہوں اور رزلٹ سب کا ایک آ جائے، یعنی سب کامیاب ہو جائیں یا سب فیل ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں. تو جب کوششیں مختلف ہیں تو ان کا جو رزلٹ ہے، ان کا جو نتیجہ ہے وہ بھی مختلف ہوگا. مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، کہ دنیا کا جو ہم نے دنیا کے اندر کیا ہے اس کا ہمیں بھگتان کرنا پڑے گا آخرت میں. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہاں ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا اور ہمیں نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اور جنت کی نعمتوں سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی، میری حمد کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کا جواب دیتا ہے. مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی کی، میری بزرگی کو بیان کیا، مجھ کو بڑا جانا. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، جواب آتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جن کا وہ آج سوال کرے گا، یعنی جو مانگے گا وہ میں عطا کروں گا. اسی طریقے سے جب اگلی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک جب پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہی پکار آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جن کا یہ سوال کر رہا ہے، جن کی درخواست کر رہا ہے. اس صورت کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں پوجتے، کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے، اور ہم تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں
کسی اور سے ہم سوال نہیں کرتے. یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھتے ہیں, کسی اور کو نہیں سمجھتے. حاجت روا ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھ کو سیدھا راستہ بتا دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. تو سیدھے راستے کی وضاحت کر دی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. یعنی ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ وہ لوگ ہیں جو نبیین ہیں, انبیاء کرام ہیں, اور شہداء ہیں, اور صالحین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, اور صدیقین ہیں. ان لوگوں کا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے. جو ان لوگوں کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا, جن پر آپ کا غضب ہوا, ان لوگوں کا راستہ نہیں. اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. جو آخری آیت ہے اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے, غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر غلطیاں کرتے ہیں, جان بوجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں, جان بوجھ کر وہ اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں, جانتے ہیں فرض نماز پڑھنا فرض ہے پھر بھی نہیں پڑھتے, تو ان کے لیے ہے غیر المغضوب علیہم. اور ولا الضالین ان لوگوں کے لیے ہے, اور اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو انجانے میں غلطیاں کرتے ہیں. یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے سیدھے راستے کی, سیدھی راہ کی اور صراط مستقیم کی, یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اگر ہمارا ذہن سورہ فاتحہ کے معنی کی طرف ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا درخواست کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کس طریقے سے کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہم کیا معاہدہ کر رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جائے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ وہ مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر گئے. لوگوں نے معلوم کیا جب افاقہ ہوا کہ کیا بات ہو گئی, تو فرمایا جب میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں میں جھوٹا تو نہیں. یعنی میں کہہ رہا ہوں اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مانگتا ہوں, کہیں میں اس بول میں اور ان کلمات میں کہیں میں جھوٹا تو نہیں. اس خوف نے, اس ڈر کی وجہ سے مجھے بے ہوشی طاری ہو گئی. تو اگر ہم اس ذہن سے نماز پڑھیں گے کہ ہم نماز میں کس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور کس سے ہم کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, جو کہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف بہت زیادہ دھیان دیتا ہے, اور یہ بندہ ایسا ہے نیت باندھتا ہے نماز سے باہر ہی ہو جاتا ہے. نماز سے باہر نہیں بلکہ مسجد سے باہر ہو جاتا ہے, ذہن اس کا دنیا میں چلا جاتا ہے. تو ذرا سچ بتائیے کہ احکم الحاکمین تو ہماری طرف دھیان دے اور یہ بندہ اللہ کی طرف سے اعراض کرے, اللہ کی طرف سے دھیان دینا چھوڑ دے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. آج دنیا کا انسان اگر وہ کسی بڑے کے چلا جائے اور وہ اس سے باتیں کرے, وہ باتیں کر رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, ایم پی ہو, ایم ایل اے ہو یا کوئی اور بڑا ادھیکاری ہو, اگر وہ اس سے باتیں کرتا ہے تو اس کی توجہ ساری کے ساری اس کی باتوں پر ہوتی ہے کہ ایک بات بھی مس نہ ہو جائے, کہ ایک بات سے بھی مجھے غفلت نہ ہو جائے, ورنہ یہ ناراض ہو جائے گا, اس کو غصہ آ جائے گا, اور جس کام کے لیے میں آیا ہوں وہ کام نہیں ہوگا. جو میرا مطالبہ ہے یا جس کام کی غرض سے میں اس کے پاس آیا ہوں اور جس کام کو کروانے کے لیے میں اس کے پاس آیا ہوں وہ کام نہیں ہونے کا. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے
کہ وہ آدمی پھر وہ کام نہیں کرتا کہ میں تجھے سمجھا رہا ہوں اور تیری توجہ کہیں اور ہے. وہ ناراض ہو جاتا ہے, وہ خفا ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کو دھتکار دیتا ہے, اپنے گھر سے بھی نکال دیتا ہے اگر زیادہ گستاخی کی بات سامنے آتی ہے. لیکن یہاں اللہ کی بارگاہ میں ہے, دونوں جہان کا بادشاہ ہے, مالک الملک ہے, خالق کائنات ہے, اس کی بارگاہ میں ہم آ رہے ہیں. چونکہ دھیان نہیں ہوتا اور ذہن میں ہم یہ باتیں نہیں لاتے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غفلت کے ساتھ اللہ کے سامنے آتے ہیں اور غفلت کے ساتھ ہی ہم باہر چلے جاتے ہیں. تو جب ہم درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, بتلا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ اور انعام والوں کا راستہ اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جنہوں نے تجھ کو ناراض کیا, تو یہ دعائیں ہماری کیسے قبول ہوں گی؟ ہم دعا تو کر رہے ہیں, ہم الفاظ تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہماری توجہ کیسے اللہ کی طرف ہوگی اور کیسے پھر ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کرے گا جب ہماری توجہ بھی مکمل ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب نماز کے لیے آئیں تو ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم نماز میں شامل ہوں, تاکہ ہماری نمازوں میں جان پیدا ہو اور ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ درجے سے قبول ہوں اور ہمیں اعلیٰ درجے کا ثواب ملے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو اس طریقے سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو اخلاص کے ساتھ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.